السلام علیکم پیارے بچوں، آج 9th کلاس کے لیے ہمارا ٹاپک ہے اردو زبان کے ایک مشہور شاعر جن کا نام ہے پنڈت برج نارائن چک بست، اور ان کا تخلص بھی چک بست تھا۔ جیسے آپ کو اس سے پہلے بھی میں نے بتایا، اس کے بارے میں ایک دو دفعہ ہم نے پڑھا ہے، میں نے آپ کو پڑھایا ہے کہ ان کے والد کا نام پنڈت اودت نارائن چک بست تھا۔ وہ بھی شاعر تھے اور یقین تخلص رکھا کرتے تھے۔ یہ اصلاً کشمیری برہمن تھے۔ ان کے آباء و اجداد کشمیر سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ چک بست پیارے بچوں، جس طرح سے علامہ اقبال کے آباء و اجداد بھی کشمیری تھے، اسی طرح سے چک بست کے آباء و اجداد بھی کشمیری کے تھے۔ چک بست 1882 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ وکالت کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ وکیل کا پیشہ انہوں نے اپنایا، وکالت اور دوسرے سلسلوں میں لکھنؤ آنا جانا لگاتار لگا رہتا تھا، مگر 1926 میں وہیں سکونت اختیار کر لی۔ کہاں پہ سکونت اختیار کر لی؟ لکھنؤ، اور وہاں کے ممتاز وکلاء میں شمار کیے جاتے تھے۔ 1946 میں رائے بریلی کے اسٹیشن پر فالج کا شکار ہو گئے اور چند ہی گھنٹوں میں انتقال کر گئے۔ یعنی اس لحاظ سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ چک بست اس لحاظ سے بدقسمت تھا، کیونکہ وہ ہندوستان کی آزادی کی 10 سال پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ چک بست کا اساتذہ اردو کے کلام کا مطالعہ بہت وسیع تھا، یعنی وہ دوسرے شعراء کا کلام بہت گہرائی کے ساتھ پڑھتے تھے، دلچسپی کے ساتھ پڑھتے تھے، اس کا مطالعہ کرتے تھے دوسرے شعراء کے کلام کا۔ شعر کے رموز و نکات پر گہری نظر بھی رکھتے تھے۔ ان کے کلام پر اصل میں غالب اور انیس کا اثر صاف نظر آتا ہے۔ مسدس رامائن کا ایک سین پڑھتے وقت انیس کا زور بیان اور جذبات انسانی کی ترجمانی آ جاتی ہے۔ یعنی جس طرح سے میر انیس نے مرثیے میں ایک ایسی جان پھونکی ہے جو رہتی دنیا تک اس میں موجود رہے گی، اسی طرح اسی اثر کو، اسی لئے کو، اسی طریقہ کار کو اپنایا ہے اس مسدس رامائن کے مسدس میں چک بست صاحب۔ ان کی غزلوں میں غالب کا سا فلسفیانہ انداز اگرچہ کم ہے لیکن بہت خوب ہے۔ زبان اور بیان پر آتش کا اثر ہے۔ ان دونوں کے امتزاج سے ان کی ذہانت اور فکر رسا نے اپنا ایک انفرادی رنگ پیدا کر لیا تھا۔ پیارے بچوں، ان کا مجموعہ کلام صبح وطن چھپ چکا ہے، یعنی ان کا مجموعہ کلام صبح وطن چھپ چکا ہے، لہذا یہ ان کے کلام کا جو ان کا کلام ہے اس کا نام ہے صبح وطن۔ چک بست حقیقت میں قومی شاعر تھے، کیونکہ قومی شاعر اکثر ہر کوئی شاعر قوم کا تعلق قوم سے ہوتا ہے، لیکن ہم سبھی کو قومی شاعر کا درجہ نہیں دے سکتے۔ چک بست وہ واحد شاعر تھے جو وطن کے ساتھ اپنے حب الوطنی کے نظمیں اور نغمے اس نے بہت لکھے ہیں، کہے ہیں ان گنت۔ کشمیر کے بارے میں اس نے ایک سے زیادہ کئی نظمیں لکھی ہیں، نغمے لکھے ہیں۔ اس زمانے کی قومی تحریکوں کی طرف ارباب وطن کو رغبت دلانا، یعنی ہندوستان کی آزادی کی طرف لوگوں کو ابھارنا، ان کو جگانا ان کا کام تھا، اور وطن کے نوجوانوں کو وطن کی محبت اور اس کی ترقی کی طرف متوجہ کرنا ان کا اصل مقصد ہے۔ گویا کہ وہ بہت حب الوطن شخص تھے، حب الوطن شاعر تھے، ان میں حب الوطنی کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی، لہذا اسی خیال کے تحت انہوں نے اس زمانے کے سیاسی حالات کو بڑی خوبی اور کامیابی کے ساتھ پیش کیا۔ پیارے بچوں، یہ تھی چک بست صاحب کے بارے میں جانکاری۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا۔